والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 44، 45، 46، 47، 48 اور 49 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ناچیز کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ یہ اجازت نہیں مانگیں گے آپ سے، کون؟ جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ ان یجاہدوا، یہ جہاد کریں گے اپنے مال سے بھی، اپنی جان سے بھی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ خوب جانتا ہے متقی لوگوں کو۔ جب جنگ تبوک، غزوہ تبوک ہونے لگا تو اس میں بھی دو پارٹی تھی، ایک منافقوں کی تھی، منافق ہیلا بہانہ کرتے تھے، ایک مومن تھے، یہ مومن کی شان بیان کرتے تھے۔ کہا کہ اے حبیب، یہ آپ سے ہیلا بہانہ نہیں کریں گے، یہ آپ سے جانے کا نہیں کہیں گے، کیونکہ اصل مسئلہ تھوڑا سمجھنے کا ہے۔ غزوہ تبوک جب ہوا، وہ غزوہ تبوک ہوا تقریباً جولائی کے مہینے میں، گرمی شدت کی تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، اور ان دنوں میں جولائی کے مہینے میں کھجور کی پھل پکتا ہے، کھجور پکتا ہے اور پک کر کھجور اترتا ہے۔ امتحان مقصود تھا کہ اے حبیب غزوہ تبوک کے لیے نکلو۔ وہ غزوہ تبوک کہاں؟ شام کے علاقے میں جانا ہے اور رومیوں سے لڑنا ہے۔ ایمان والوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا، ایمان والے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہے، اپنی جان بھی دینے کو تیار ہے، مال بھی دینا۔ پھر آگے فرمایا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، صرف وہی اجازت مانگتے آپ سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ ورتبت، شک میں مبتلا ہے یہ، قلوبہم، ان کے دل، فہم فی ریبہم، تو وہ اپنے شک میں یترددون، مبتلا ہے، تردد میں ہے۔ دو گروہ ہو گئے، ایک شک والے، ان کا یہ، اب وہ بہانے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو جنگ پہ چلو، غزوہ تبوک پہ چلو، روم کی لڑائی ہوگی۔ منافق عبداللہ بن سلول، عبداللہ بن نبتل، رفاحہ، تین بڑے سردار تھے، جد بن قیس، یا رسول اللہ ہم جائیں گے، ہم تو بڑے عاشق مزاج ہیں، رومیوں کو دیکھیں گے، ان کی لڑکیوں کو دیکھیں گے، ہم تو فدا ہو جائیں گے، ان پہ قربان ہو جائیں گے۔ بات ایسی کرنے لگے، وہ جو نہ کرنے کی باتیں تھیں، ہیلے بہانے کرنے لگے نہ جانے کے۔ اگر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، کہا کہ انہوں نے ارادہ کیا ہوتا نکلنے کا تو انہوں نے تیار کیا ہوتا اس کے لیے سامان، انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، اللہ پسند نہیں کرتا تھا ان کا نکلنا۔ انبسہم، ان کے کھڑے ہونے کو، فثبتہم،
تو ان کی ہمت کو اللہ نے پست کر دیا، ہمت ہی نہیں بنی، ہمت پست کر دی۔ اتنی گرمی، اتنی شدت، کھجور پک رہی ہے، ہمیں جنگ کا حکم ہو گیا، ہم کیسے جنگ پہ جائیں، کیسے غزوے پر جائیں؟ منافق کہنے لگے۔ وکیل قدو مع القائدین، کہہ دیا گیا تم بیٹھے رہو، بیٹھے جیسے بیٹھے رہو بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر نکلتے تمہارے ساتھ لشکر میں تو کیا کرتے؟ خبالہ، فساد پھیلاتے۔ یہ اے حبیب اگر یہ منافق لوگ آ جاتے آپ کی اس میں فوج میں تو یہ فساد پھیلاتے، اچھا ہوا نہیں آئے۔ ولا عدو، اور دوڑ دھوپ کرتے، خلالکم، تمہارے درمیان، یبغونکم، اور کوشش کرتے تم میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے، وفیکم سمعون لہم، اور تم میں موجود جاسوس ہیں۔ اے حبیب اب بھی تم میں جاسوس موجود ہیں جو تمہاری باتیں وہاں پہنچاتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنہ، اے حبیب وہ کوشاں ہیں فتنہ انگیزی میں، من قبل وکلموا، پہلے بھی الٹ پلٹ کرتے تھے، لقل امور، اپنی تجویزوں کو، حتی جاء الحق، حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم ظاہر ہے، وہم کارہون، اور اللہ ان سے ناخوش ہے، اللہ ان سے ناخوش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔